جی ناظرین، ویلکم بیک فرام دا بریک۔ حکمت ابشر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک سے قبل ہم گفتگو کر رہے تھے ایران کی انتخابات میں ابراہیم رئیسی کی جانب سے جو ہے انہیں کامیابی ملی انتخابات میں، اور یقینی طور پر علی اس کے خطے پر سیاسی طور پہ بھی اور ریاستی اعتبار سے بھی کافی زیادہ تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ یقینی طور پر ہم دیکھتے ہیں اگر خطے کی صورتحال جب کبھی کوئی نئی حکومت آتی ہے تو یقینی طور پر بین الاقوامی تعلقات استوار کرنا ایک سب سے اہم چیلنج ان کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے جو گزشتہ حکومت کی پالیسی چلتی آ رہی ہوتی ہے اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے معاملات دیکھنے ہوتے ہیں۔ اپنی خارجہ پالیسی میں بھی حالات حاضرہ کے حساب سے جو ہے وہ تبدیلیاں لانا پڑتی ہیں، اور اس حوالے سے جو ہے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں علی، کیا تبدیلیاں رونما ہوں گی ایران میں؟ دیکھیے بڑی اہم بات ہے، کیونکہ افغانستان سے امریکہ کی واپسی کے بعد جو قیام امن ہے صرف ظاہر پاکستان کی ذمہ داری نہیں ہے، اس میں ایران کا بھی بڑا حصہ ہوگا، اور ظاہر رہبر اعلیٰ کے بعد ایران کا جو صدر ہے ملک میں سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے، تو لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور کہا جاتا ہے یہ قدامت پسند رہنما ہے ایران کے، اور خامنہئی کے بہت قریب ہیں، ان کے ساتھی ہیں یہ۔ تو جس طرح بتا رہے تھے برق صاحب ہمیں کہ جناب یہ بہت ہی اہم عہدوں پر فائز رہے ہیں، اعلیٰ جج بھی ہیں یہ، اس کے علاوہ ان پہ الزامات بھی ہیں، لیکن 17 ملین۔ اچھا ایک اہم بات اس میں ارسلان یہ ہے کہ وہاں پر جو ووٹنگ کی شرح رہی وہ 28%، 28% ووٹ وہاں ڈالے ہیں لوگوں نے۔ پاکستان میں بھی ظاہر ووٹنگ کی شرح کم رہی تھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایران میں بھی اس بار 28.6 ملین افراد نے صرف جو ہے حق راہ دہی استعمال کیا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی ایران کے واحد اصلاح پسند جو صدارتی امیدوار تھے عبدالناصر ہمتی صاحب، انہوں نے بھی رئیسی صاحب کو مبارکباد دی ہے۔ اصلاح پسند کہلاتے ہیں اپنے آپ میں، اور ان پر ماضی میں اچھا ان پہ جو الزامات ہیں تھوڑا سا میں بتا دوں ناظرین کو وہ بھی، کہ اب ابراہیم رئیسی صاحب جو صدر منتخب ہوئے ہیں اور تمام لوگوں نے مبارکباد بھی دی ہے، ان پر ماضی میں سیاسی قیدیوں کو پھانسی جیسے الزامات عائد کیے گئے تھے، جس پر انہوں نے کبھی بات نہیں کی میڈیا پر آ کر، اس حوالے سے کبھی انہوں نے گفتگو نہیں کی، لیکن یہ الزامات ان پر لگتے رہے ہیں۔ اچھا ان کے ساتھ اس وقت جو مسائل ہیں ایران کے، اس پر سب بڑی اہم چیزیں ہیں، کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ رئیس صاحب جوہری پروگرام کے حوالے سے جو معاہدے میں واپسی کے خواہاں ہے ایران، اس سے پہلے حسن روحانی صاحب تو واپسی کے خواہاں تھے، اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ ابراہیم رئیسی صاحب بھی جوہری ہتھیاروں کی جو عالمی معاہدہ ہے اس پہ واپسی کے خواہاں ہیں یا نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ خواتین کے حوالے سے کیونکہ قدامت پسند مانے جاتے ہیں، تو خواتین کی آزادی اور ملازمتوں کے حوالے سے بھی ان کے فیصلے جو ہیں بڑے اہم ہوں گے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ان کے آنے کے بعد شاید کم ہو جائے گی تعداد، مسدود ہو جائے گی ان کی تعداد، اور ان کے دور میں سختگیر عناصر ایک خاص قسم کا، جس طرح بتا رہے تھے برق صاحب، اسلامی نظام نافذ کرنے کا شاید مطالبہ بھی کریں، لیکن یہ تو ظاہر ہے ان کے اپنے معاملات ہیں اندرونی، لیکن داخلی اور خارجی دونوں پر ہم بات کر رہے ہیں آج کے اس پروگرام میں، اور ہماری کوشش تھی کہ آج کے جو یہ بہت اہم ٹاپک ہے، تبدیلی آئی ہے ہمارے پڑوسی اسلامی ملک میں ایران، اور ایران کے بارے میں ایک اور بات بتاؤں آپ کو ناظرین کے شاید بہت سارے لوگ نہ بھی جانتے ہوں، جب پاکستان کا قیام امن حاصل کیا، پاکستان 14 اگست 1947 کو جب بنا، قیام ہوا پاکستان کا، تو سب سے پہلا جو ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کیا وہ ایران تھا۔ تو ایران ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، اور کہ بہت سارے لوگوں نے بالخصوص سعودی عربیہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان اور ایران کے تعلقات اگر تھوڑے بہت بیچ میں خراب ہوئے بھی ہیں تو اس میں سعودی عربیہ کا بڑا اہم کردار رہا، لیکن اب سعودیہ کے اپنے تعلقات بہت اچھے ہیں، اور شہزادے کے آپ نے خود اسٹیٹمنٹ سنا، ایک سعودی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا جی ہم اچھے نہیں، بہت اچھے تعلقات چاہتے ہیں ایران سے، تو یہ بڑے خوش کن الفاظ تھے ان کے، اور کہا جاتا ہے خطے میں اب تبدیلیاں بہت آئیں گی، بالخصوص یہ جو آپس کی جو رنجشیں تھیں وہ ختم ہو رہی ہیں، ایران کی سعودی عربیہ کے ساتھ، پاکستان کی ایران اور سعودی عربیہ کے ساتھ، اس طرح ایک اچھی مثلث بنتی نظر آ رہی ہے ہمیں ارسلان۔ جی بالکل علی، اور اس حوالے سے اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں امریکہ کا کیا لائے عمل ہوگا اس حوالے سے، اور یقینی طور پر ایران پر مزید پابندیاں لاحق ہوں گی، اس حوالے سے دیگر سوالات بھی جنم لیں گے آنے والے دنوں میں، اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ بالکل، اب بڑھتے ہیں پروگرام میں اپنی تیسری سٹوری کی جانب، اور یقینی طور پر وزیر اعظم عمران خان نے فوجی انخلا کے بعد سے ہی ہم گزشتہ کئی دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال جو ہے وہ دن بدن ایک ڈرامائی صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے بھی اس طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ افغانستان میں طالبانوں کے خلاف کارروائی کے لیے پاکستانی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے، کسی صورت امریکہ کو فوجی اڈے نہیں دیے جائیں گے۔ اس حوالے سے 2 مرتبہ وہ بھی اس بات کی تردید کر چکے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ابھی وزیر اعظم عمران خان نے یقینی طور پر ایک غیر ملکی میڈیا کو جو ہے وہ انٹرویو دیتے ہوئے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کسی صورت امریکہ کو فوجی اڈے نہیں دیے جائیں گے۔ اس حوالے سے آج ہم پروگرام میں گفتگو کریں گے کہ بالآخر اگر پاکستان انکاری ہوتا ہے تو
امریکہ کی جانب سے کس طرح کا رویہ اختیار کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ امریکہ کی جانب سے ہمیشہ علی ڈو مور کا جو ہے وہ مطالبہ کیا جاتا ہے اور اس حوالے سے جو ہے وہ پریشرائز بھی کیا جاتا ہے پاکستان کو مختلف زاویوں سے. کیا کہنا چاہیے؟ اچھا، ترکی میں موجود ہیں ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب. وہاں پر مختلف ظاہر چینلز اور اخبارات کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے ان کے اسٹیٹمنٹ جو سامنے آ رہے ہیں اس میں ایک بڑا اہم اسٹیٹمنٹ آج کا تھا کہ افغانستان سے امریکہ کی واپسی کے بعد امن کا جو قیام ہے صرف اس میں پاکستان کی ذمہ داری نہیں، جس ہم بھی اپنے پروگرامز میں کہتے آئے ہیں کہ پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں. اس وقت امریکہ بھی ظاہر ہے فضائی اڈے کی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے کہا، صاف انہوں نے کہا، انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی ہم ایسا کچھ نہیں سوچ رہے اور نہ اڈے دیں گے. اصل میں یہ ساری چیزیں اس لیے ہوئیں کہ سی آئی اے کے چیف بھی آئے تھے پاکستان اور اس طرح جو پاکستان کے بڑے نامور صحافی ہیں نجم سیٹھی صاحب، انہوں نے خبر بریک کی تھی آج سے کوئی 22 دن پہلے، جس پر ہم نے پروگرام بھی کیا تھا. اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی تمام چیزیں طے ہو چکی ہیں. پھر نیو یارک ٹائمز میں ایک رپورٹ شائع ہوئی جس میں کہا گیا تھا جی ابھی تک اڈے دیے نہیں لیکن منع بھی پاکستان نے نہیں کیا اور بات چیت ہو رہی ہے اور پاکستان نے سخت شرائط رکھی ہیں ہمارے سامنے اور اس کے بعد اس پر بات چیت ہوگی. کیونکہ ظاہر ہے اگر یہاں سے انخلا کرتا ہے 11 ستمبر تک انخلا کرنا ہے 2021 تک امریکہ نے، تو جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ 11 ستمبر تو بہت دور نظر آ رہا ہے کیونکہ طالبان نے جس طرح 34 میں سے 26 صوبوں میں تقریباً کنٹرول حاصل کر لیا اور لے دے کے صرف ایک کابل ہمیں نظر آتا ہے جہاں ان کا کنٹرول فی الحال نہیں ہے. اور اشرف غنی صاحب کی حکومت کی ظاہر ٹانگیں کانپ رہی ہیں وہاں پر کیونکہ ہاتھ انہوں نے کھڑے کر دیے ہیں امریکہ نے اور بڑی جلدی میں واپس جا رہا ہے امریکہ. حالانکہ جب آیا تھا امریکہ افغانستان میں تو کہا جا رہا تھا جی پہلے کی طرح نہیں ہوگا. رشین جس طرح جنگ ہوتی رہی اور رشیا جب ٹکڑے ٹکڑے ہوا تو افغانستان کو خانہ جنگی کی حالت میں چھوڑ کر امریکہ فرار ہو گئے تھے اور بعد میں خانہ جنگی ہوتی رہی اور طالبان نے وہاں حکومت قائم کر لی. یہ بہت اہم ٹاپک ہے جس پر ہم آج بات کریں گے اور ہمارے ساتھ دو معزز مہمان بھی ہوں گے جس سے ہم پوچھیں گے. جی یہ عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم کہ اڈے دینے سے ہم تو صاف طور پر انکار کر رہے ہیں. یہی بیان دیا تھا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کا. وہی بات انہوں نے ترکی گئے میں 4 روزہ دورے پر اصلان اور وہاں جا کر بھی اسی بات کو انہوں نے دہرایا ہے کہ جی ہم نے صاف منع کر دیا ہے امریکہ کو کہ کوئی فضائی اڈے ہم آپ کو فراہم نہیں کر رہے. اور ظاہر ہے یہی وزیر اطلاعات پاکستان میں یہااں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب انہوں نے بھی کہا تھا جی ہم نے صاف طور پر انکار کر دیا ہے. کچھ لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں ضرور کر رہے ہیں کہ پاکستان مان جائے گا یا مان گیا ہے. جی اصلان. جی بالکل، اور اس حوالے سے اگر ہم گفتگو کرتے چلیں تو پاکستان کا امن کے حوالے سے خطے میں کلیدی کردار اگر رہا ہے تو یہ غلط نہ ہوگا کیونکہ پاکستان نے سب سے زیادہ قربانیاں بھی اس حوالے سے دی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ پاکستان نے امن کے حوالے سے کلیدی کردار ادا کیا ہے. خواہ وہ بھارت سے اگر تعلقات کی بات ہو، خواہ وہ افغانستان کے امن کی بات ہو، وہ عالمی سطح پر ہمیشہ پاکستان جو اپنا ایک مثبت کردار ادا کرتا رہا ہے اور امن کے سفیر کے حوالے سے جو ہے وہ پاکستان کا اگر میں کہوں کہ کردار رہا ہے تو غلط نہیں ہوگا. ہمیشہ امن کی بات کی ہے، ہمیشہ جو ہے وہ گفت و شنید کی پاکستان نے سر فہرست رہا ہے. بات کی اس حوالے سے ہم کوشش کریں گے پروگرام میں شامل گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ارمان حسین صاحب آل دی وے فرام امریکہ اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے دوسرے گیسٹ سابق ڈین سوشل سائنسز جامعہ کراچی ڈاکٹر احمد قادری بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. کچھ ہی دیر میں ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے کہ وہ اس تمام تر صورتحال کو کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں، آخرکار معاملات کس طرف جا رہے ہیں. کیونکہ بار بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر خارجہ کی جانب سے 2 مرتبہ تردید کی گئی، پھر وزیر اعظم کی جانب سے بھی جو ہے باضابطہ طور پر انٹرویو میں یہ کہا گیا کہ کسی صورت جو ہے وہ امریکہ کو فوجی اڈے نہیں دیے جائیں گے کارروائی کے لیے. اور اس حوالے سے ہم نے آج دیکھا کہ طالبان کا بھی جو ہے وہ رد عمل سامنے آیا ہے. جی علی. جی ارسلان، ہم شامل کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ارمان حسین، سینئر جرنلسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں، امریکہ سے ہمارے ساتھ ہیں، اس سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر اور ہمارے دوسرے افراد بھائی، آپ کو بھی اور تمام دیکھنے والے کو بہت شکریہ. اچھا ارمان حسین صاحب، ہم بات کر رہے ہیں جی امریکن ٹیلی ویژن کا انٹرویو دیا عمران خان صاحب نے وزیر اعظم پاکستان نے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے صاف طور پر امریکہ کو اڈے دینے سے انکار کر دیا ہے. یہی بات وزیر خارجہ پاکستان شاہ محمود قریشی صاحب فرما رہے ہیں جی ہم نے صاف طور پر انکار کر دیا ہے. لیکن کچھ دن پہلے ایک اسٹوری شائع ہوئی تھی نیو یارک ٹائمز میں جس میں انہوں نے کہا تھا جی صاف طور پر پاکستان نے انکار نہیں کیا بلکہ بات چیت جاری ہے لیکن کچھ سخت شرائط رکھی ہیں. سر آپ امریکہ میں موجود ہیں، آپ بتائیے وہاں کا میڈیا مزید کیا کہہ رہا ہے اس حوالے سے؟ جی بہت بہت شکریہ سب سے پہلے کہ مجھے آپ نے مدعو کیا. اور یہاں پر خبریں یہ ہیں کہ انکار ایز سچ نہیں ہے اور کیونکہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط لائے مانتی ہے پاکستان کو اور اس کا اظہار پریزیڈنٹ بائیڈن نے اس سے پہلے بھی کیا تھا. اگر آپ کو یاد کہ جب وہ انتخابی مہم میں تھے اور اس کے بعد جب وہ الیکٹ ہوئے
اس کے بعد بھی انہوں نے پاکستان کو ایک اہم جو ہے وہ ملک قرار دیا ہے. تو انکار نہیں ہے کہ آپ نے اس کو جو ہے وہ سیدھا منع کر دیا. ہاں البتہ فلفور جو ہے کیونکہ اس وقت افغانستان سے نکلنے کی تیاری ہے امریکہ کی, تو اڈے جو ہیں وہ صرف القاعدہ, طالبان اور ISIS کے خلاف کارروائیوں کے لیے استعمال شاید نہ ہوں. اس کو جو ہے ظاہر بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی آمد و رفت, جہازوں کی آمد و رفت, بہت ساری جو ان کی چیزیں ہیں ان کی آمد و رفت جو ہے پاکستان کے ذریعے سے شروع ہو جائے گی. اور اڈوں کا استعمال صرف افغانستان سے کارروائیوں کے علاوہ ایران کے لیے بھی شاید مستقبل میں استعمال کرنے کی کچھ جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ صورتحال بن سکتی ہے, جس کی بنیاد پر کچھ وجوہات ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے انکار کیا گیا ہے, اور شرائط میرے خیال میں اب تک سامنے نہیں آئی ہیں. مگر جو مجھے لگتا ہے کہ سعودی عربیہ میں بھی یہ بات ضرور ڈسکس ہوئی تھی کہ اگر امریکہ آپ سے اڈے مانگے تو آپ اس میں ظاہر رضامندی کا اظہار کیجیے گا, مگر اب تک جو ہے یہ بات بھی اچھا, کیونکہ یہ باتیں اس لیے ہو رہی ہیں ارمان حسین صاحب, یہ باتیں اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ پاکستان کے ایک بڑے معروف صحافی ہیں نجم سیٹھی صاحب, انہوں نے خبر بریک کی تھی اور انہوں نے کہا تھا جی اڈے دے دیے ہیں, اور یہ کہا گیا ہے امریکنز کو, یہ کہا جا رہا ہے, انہوں نے احمد قادری صاحب بھی ہمارے ٹیلی فون لائن پہ موجود, ڈاکٹر احمد قادری ہیں اور سینئر تجزیہ کار بھی ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں, ہمارے ساتھ انہیں بھی خوش آمدید کہیں گے پروگرام میں. اور ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی شامل کرتے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں جی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک ٹی وی انٹرویو دیا امریکن ٹی وی کو, اور اس میں انہوں نے صاف طور پر منع کیا جی ہم اڈے نہیں دے رہے. اور ساتھ میں ایک بیان شامل کروں گا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کا, افغانستان کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ کی واپسی کے بعد قیام امن صرف پاکستان کی ذمہ داری نہیں ہے. تو سر دونوں بیانات کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ جناب سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میں اپنے خیالات آپ کے ساتھ اور ہم دونوں مل کر یہ خیالات ان لوگوں تک پہنچائیں جو بین الاقوامی خارجہ تعلقات کے ماہرین ہیں کہ پاکستان نے ہمیشہ جنوبی ایشیا میں اور خاص طور پہ دنیا کے بدلتے ہوئے حالات میں امن کی کوششوں کے لیے اور عملی کاوشوں کے لیے جو قربانیاں دی ہیں وہ تاریخ نے ثابت بھی کیا. اور پاکستان کی خارجہ پالیسی یقیناً اس لیے قابل اعتبار ہے کہ اس نے بغیر رنگ نسل کے اور بغیر کسی تعصب کے انسانیت کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو منظم کیا. آج پاکستان جس خارجہ پالیسی بین الاقوامی خارجہ پالیسی کا شکار ہے اور جس طریقے سے بدلتے ہوئے حالات میں دنیا اپنی پولیٹیکل اکانومی کے ذریعے اپنے آپ کو منظم کر رہی ہے, اس میں یقیناً پاکستان کی جو حکومت ہے, میں عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کروں گا کہ انہوں نے یقیناً اس بات کو محسوس کیا ہے کہ پاکستان نے دنیا کا ساتھ تو بہت دیا ہے اور دنیا نے بھی یقیناً پاکستان کا بہت ساتھ دیا ہے, لیکن اس کے اندر جو اب ڈپلومیٹک چینج آ رہا ہے نیٹو فورسز کے جانے کے بعد, یا جو جیو پولیٹیکل سچویشن میں یا جغرافیائی حالات میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں, اس کے اعتبار سے یقیناً ایک ایسی خارجہ پالیسی پاکستان نے ڈکلیئر کی ہے جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک آزاد خارجہ پالیسی ہے جو کسی کے ڈکٹیشن پر نہیں ہے, کسی کے کہنے پر نہیں ہے, بلکہ پاکستان کی خود مختاری اور پاکستان کی آزاد جی بالکل بالکل. اچھا اس میں ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ میں شامل کروں گا ارمان حسین صاحب آپ کو بھی کہ یہاں چونکہ اب ترجمان جو ہیں طالبان کے, ان کی جانب سے بھی ایک بیان سامنے آیا, رد عمل آیا ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ خطے میں اجنبی فوجیں بے امنی اور جنگ کے اصل سبب ہیں. پڑوسی ملک سے وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کسی کو موقع فراہم کرنے کی اجازت نہ دیں. وہ کہتے ہیں جی ہمارے خلاف اپنی سرزمین استعمال کرنے کی کسی کو بھی اجازت نہ دیں. اب یہ سر مطالبہ ہے, دھمکی ہے, ارمان حسین صاحب کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھیں, بات دراصل اکانومی جو ہے نا, ملکوں کی جو مالی صورتحال ہے وہ بہت امپورٹنس رکھتی ہے ان تمام باتوں کے دوران, کیونکہ آپ پاور تو ایک ہے ہی جس میں آپ ڈسکس کرتے ہیں کہ پاور کون سے ملک کتنا پاورفل ہے, مگر جو فیلحال اس وقت سر اکانومی کو کیا سمجھتے ہیں؟ اکانومی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے پہلے کی طرح جی ایک فون کال پہ گھٹنے ٹیک دیں اور پیسے ڈالرز لے لیں؟ اب جو ہے وہ چائنا اور ابھی جو رشیا کی جو ملاقات ہوئی پوٹن کی بائیڈن سے, اس فرق پڑا ہے. چائنا کی جو صورتحال ہے اس کا بھی ایک ظاہر اب فورن پالیسی کی سر بائیڈن کی اور پیوٹن کی جو ملاقات ہوئی ہے اور جنیوا میں وہ تو ناکام رہی.
بہت ساری باتیں تھیں. صرف یہ ایک بات سامنے نظر آئی ہمیں کہ سفیروں کو واپس بھیج دیا جائے گا, کیوں پریس کانفرنس دونوں نے الگ الگ کی, اور جس طرح صحافیوں سے جارحانہ انداز سے بات کی ہے جو بائیڈن نے, اس سے صاف پتہ چلتا ہے باڈی لینگویج سے بھی ان کی کہ ملاقات ناکام رہی ہے, اور وہ غالباً افغانستان کا سارا غصہ جو ہے وہاں اتارنا چاہ رہے ہیں. ایک نئی, یہ تو سرد جنگ کا آغاز نہیں ہو گیا ارمان حسین صاحب؟ تو وہ میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ رشیا اور چائنا اور پاکستان اس وقت خطہ جو ہے نا وہ دوسری سمت کی جانب دوڑ رہا ہے. جیسا بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ظاہر ہے خان صاحب کی اپنی پالیسی تو ایک طرف ہے, لیکن ساتھ میں فوج بھی اپنا جو ہے وہ اپڈیٹ کرتی ہے, بتاتی ہے کہ کون سی چیز اس وقت کرنی چاہیے اور کون سی چیز اس وقت نہیں کرنی چاہیے. اور پاکستان کی ظاہر صورتحال کے حوالے سے تو آپ کو پتا ہے کہ اس کا کردار کتنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے. بہر کیا صورت اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے افغانستان میں جو صورتحال بن رہی ہے, پاکستان کو اس کی طرف سے بہت زیادہ الرٹ رہنا پڑے گا, کیونکہ امریکی حمایت جو ہے وہ ظاہری طور پہ تو آپ کے ساتھ رہتی ہے مگر اتنا زیادہ پسند کرتے نہیں ہیں. سر حمایت وہی ہے پھر جس طرح ڈاکٹر صاحب آپ یقیناً وہ سب تاریخ کا حصہ ہے, وہ چیزیں جنگی بیڑا آ رہا تھا وہ نہیں پہنچا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ پاکستان میں امریکی اڈے کے قیام کی خبروں پہ جو افغان طالبان کا رد عمل آیا ہے, جو میں نے بتایا آپ سے, سر یہ مطالبہ ہے ان کا یا دھمکی ہے؟ وہ تنبیہ کر رہے ہیں پڑوسیوں کو کہ کسی کو بھی اپنی سرزمین اجازت نہ دیں استعمال کرنے کی ہمارے خلاف. ڈاکٹر صاحب میں ایک بات تاریخی حقیقت کے ساتھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان نے عملی طور پر اس خطے میں ہر وہ کاوش کی ہے جو پولیٹیکل اکانومی, ابھی جیسے کہ ہمارے دوست فرما رہے تھے کہ پولیٹیکل اکانومی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ جو سی پیک ہے, اور سی پیک کا جو اثر اب اس خطے پر پڑے گا, اور اس کے ساتھ طالبان کو اثر نو یہ بیان دینے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ اگر ہماری زمین کو استعمال کیا گیا تو اب اس کے تناظر کے اندر وہ سارے تاریخی حقائق ہیں جس میں کچھ تلخ حقائق بھی شامل ہیں. اور یقیناً اس صورتحال کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو امریکن اپنی پالیسی بناتے ہیں وہ پالیسی اسمتھسونین انسٹیٹیوٹ آف ریسرچ کے وہ اسکالرز بناتے ہیں جو سوشل سائنسز کے ماہرین ہیں, اور جو خارجہ پالیسی کے لیے ان کی اندرونی, جس کو آپ کہتے ہیں ہوم لینڈ سیکورٹی, جس کو سمجھتے ہیں کہ جی ہم بہتر خارجہ پالیسی کے ساتھ اور اندرونی و بیرونی معاملات کے اندر ہم ایک آزاد خارجہ پالیسی اپنی مفاد کے لیے دیں گے. اور یقیناً ہر ریاست کو اپنے مفاد کو دیتے ہوئے ہی اپنی خارجہ پالیسی کا اعلان کرنا ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کہ افغانستان میں جس طریقے سے طالبان کی ایک مضبوط گرفت ہے, اس حقیقت سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا, اور جس طریقے سے وہاں اس خطے میں جو ثقافتی حقائق ہیں جس میں وقت نے ثابت کیا کہ کبھی بھی اس خطے پر کسی کی بھی حکمرانی نہیں چل سکی ماں سوائے اس کے کہ جو افغانی لوگ ہیں وہ اپنے فیصلے اپنے مزاج اور اپنے ثقافت اور اپنے مذہبی تمدنی ثقافتی رویوں کے ذریعے کریں. قطع کلامی کی معذرت, آپ دونوں کے سامنے ایک سوال میں رکھنا چاہتا ہوں کہ طالبان کی حکومت ختم کی گئی تھی جب امریکہ آیا تھا وہاں پر, اچھا اب امریکہ اگر جا رہا ہے طالبان سے مذاکرات کر رہا ہے لیکن حکومت حوالے کر کے جا رہا ہے اشرف غنی کے, تو طالبان کی حکومت ختم کی تھی تو حکومت تو طالبان کے حوالے کر کے جانا چاہیے. دیکھیے صاحب, میں جو عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو ٹیک ٹو پالیسی ہوتی ہے ہمیشہ, اور جو ڈپلومیٹک اسٹڈیز کے ماہرین ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ڈپلومیسی از ایوری تھنگ بٹ سنسیئرٹی. آپ معاہدات کسی سے کریں, آپ مذاکرات کسی سے کریں باڈی ڈاچ کے ساتھ, لیکن فیصلے کچھ اور کر رہے ہوں. اور یہ بات تو طے ہے نا کہ ڈپلومیسی کے اندر یا یہ جو پولیٹیکل موومنٹ ہوتی ہے اس میں سنسیئرٹی نہیں ہوتی بلکہ قومی مفادات ہوتے ہیں. تو قومی مفادات کے تحت طالبان اپنی پالیسیز بنائیں گے, اپنی جو اسٹریٹجک اسٹڈیز کے لوگ ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ جو حکمت عملی بنائی جاتی ہے وہ قومی مفاد پر ہوتی ہے. تو پاکستان کے وزیر اعظم نے جو اعلان کیا وہ اپنی جگہ پر, طالبان جس نظر سے اس کو دیکھ رہے ہیں وہ یقیناً اپنے قومی مفادات کے اعتبار سے یا اپنی قومی ساکھ یا اپنی شناخت جس کو آپ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل اینٹی کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں. سر یہ تو پھر آپ جو بات کر رہے ہیں کہ سر آپ جو بات کر رہے ہیں باڈی ڈوج کی اور بیہائنڈ دا کرٹن کچھ اور فیصلے ہوتے ہیں, سامنے کچھ اور ہوتے ہیں, تو یہ تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ سامنے تو ہمیں عمران خان صاحب کا اور وزیر خارجہ کا بیان یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ اڈے نہیں دے رہے. بیہائنڈ دا کرٹن نیو یارک ٹائمز میں ایک رپورٹ چھپی جس میں انہوں نے کہا, اسٹوری شائع ہوئی کہ جی ابھی تک پاکستان نے انکار نہیں کیا, پاکستان نے سخت شرائط رکھ دی ہیں. یہ جاننا چاہتے ہیں ارمان حسین صاحب سے بھی, اس لیے ہم نے کہا کہ امریکہ میں موجود بھی ہیں اور ظاہر پرانے صحافی بھی ہیں, تمام چیزوں کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں کہ واقعی اس طرح کی بات چیت ابھی تک جاری ہے یا واقعی صاف دروازہ بند کر دیا پاکستان نے بات چیت کا بھی کہ نہیں ہو سکتا یہ کام. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, گزشتہ اگر آپ کچھ سال پیچھے چلے جائیں جب آصف علی زرداری صاحب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی,
آج عمران صاحب کا حکومت ہے، تو اس سے اتنا زیادہ فرق اچانک سے 90 ڈگری کا فرق نہیں پڑتا نا کہ اس کے اندر بالکل ایک اپوزٹ چلا جائے اور جی ایسا نہیں ہوتا. اور ظاہر ہے کوئی سیاسی اپنی کوئی کسی کو پسند کرتا ہے تو وہ اس کی اپنی سوچ ایک طرف ہو سکتی ہے، مگر جو سیاست ہے اس کے ساتھ جو فورن پالیسی ہوتی ہے اس کو دوسرے پیمانے پر دیکھا جاتا ہے. آج آپ کے ملک میں الحمدللہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر خودکش حملے نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے، آج اتنا زیادہ بم بلاسٹ نہیں ہو رہے، پشاور کی خبریں ہم کو نہیں ملتی، سرسدہ دیگر جو ہمارے جتنے سب سے بڑھ کر ارمان صاحب، سب سے بڑھ کر جو 3 سال میں ہم نے دیکھا ایک بھی ڈرون حملہ نہیں ہوا، اس سے پہلے 400 سے زائد ڈرون حملے ہوئے تھے. ہاں تو اس کو اگر آپ سچی بات بولیں نا، کیونکہ سچ بولنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی ہمت کرنی پڑتی ہے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ اچانک سے